الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ جو پریس کانفرنس منعقد کیا گیا ہے ایک بہت ہی اہم مسئلے کے متعلق کیا گیا ہے. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پچھلے 2-3 ہفتے سے فلسطین کے سٹیزنز پر اسرائیلی حکومت کی طرف سے جو کچھ بھی ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں اور جس طرح کی تصاویر اور جس طرح کی ویڈیوز دنیا کے سامنے آ رہی ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں تک پر رحم نہیں کیا جا رہا ہے اور رپورٹس کے مطابق تقریباً اب تک 1000 سے زائد چھوٹے بچے ایسے ہیں جن کو اسرائیلی حکومت نے اب تک قتل کر دیا ہے اور اس کے علاوہ مرنے والوں کی تعداد اور زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور یہ سلسلہ صرف آج سے ہی نہیں بلکہ 1948 سے یہ سلسلہ جاری ہے. وقتاً فوقتاً اسرائیلی حکومت کی طرف سے اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیاں مستقل ہوتی رہی اور دنیا دیکھتی رہی اور دنیا ہمیشہ خاموش رہی. لیکن موجودہ جو ایئر اسٹرائکس یا موجودہ جو حملے اسرائیل کی طرف سے فلسطینی عوام پر ہو رہے ہیں وہ بڑے ہی خطرناک قسم کے حملے ہیں اور خطرناک کارروائیاں کی جا رہی ہیں جو کہ پچھلے تقریباً 75 سالوں میں اب تک اس طرح کی کارروائیاں نہیں کی گئی تھیں. اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر اب کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اور ہم یہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی طاقتیں امریکن کنٹریز بہت سے خصوصاً USA اور اس کے علاوہ بہت سے یورپین کنٹریز کی مدد اسرائیل کے ساتھ ہے. اور کھلے طور پر ہم اس چیز کو جان سکتے ہیں پہچان سکتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کا کھلا وائلیشن ہے اور انٹرنیشنل قانون کو بریک کیا جا رہا ہے اور یہ جو ہے مکمل ہیومن کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غزہ میں مرنے والے جو لوگ ہیں وہ صرف مسلمان نہیں ہیں. جن حضرات کو مارا جا رہا ہے غزہ میں ان میں کرسچنز بھی ہیں. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم تمام مظلوم کے لیے کھڑے ہوں. اور یہ جو ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے اور انٹرنیشنل قوانین کو بریک کیا جا رہا ہے اور UN کی طرف سے کوئی ٹھوس اقدام نہیں لیا جا رہا ہے اسرائیل کو روکنے کے لیے USA کو روکنے کے لیے اور دیگر یورپین کنٹریز کو روکنے کے لیے، یہ بڑی تشویشناک چیز ہے. اور یہ ایسی چیز ہے اگر یہ چیز جاری رہی تو پھر صرف فلسطین میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں لوگ ہیومن رائٹس وائلیشن کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے اور لوگوں اور مظلوموں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. لہٰذا ان تمام چیزوں کے پیش نظر یونائٹڈ کونسل آف علماء کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ شہر کولکتہ میں آپ کے سامنے جتنے علماء کرام اور دانشوران موجود ہیں یہ سب یونائٹڈ کونسل آف علماء آرگنائزیشن کے ممبرز ہیں اور یہ وہ حضرات ہیں جو کولکتہ شہر کے متحرک ترین افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو ان تمام علماء اور دانشوران کے متفقہ فیصلے سے یہ بات طے کی گئی ہے کہ 26 اکتوبر یعنی پرسوں تھرسڈے کے دن 26 اکتوبر تھرسڈے کے دن 1:30 بجے سے کولکتہ میں ایک پیسفل اور ماس پروٹیسٹ ہونے والا ہے. اور یہ پروٹیسٹ انشاءاللہ تعالی پار سرکس میدان کے جو لیڈی برون کالج ہے اس کے سامنے کی جگہ سے شروع ہوگا اور امریکن ایمبیسی تک جائے گا. امریکن ایمبیسی جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم امریکن ایمبیسی میں پیسفلی بغیر کسی وائلیشن کے بغیر کسی وائلنس کے ہم پیسفلی کنڈمنیشن لیٹر ان کو دیں اور ہم یہ مطالبہ کریں کہ USA کا جو انوالومنٹ ہے اس کرائم میں اسرائیل کے کرائم میں اور اس وار میں اس انوالومنٹ کو جلد از جلد ختم کیا جائے. USA اس وار سے باہر نکلے اور نہ صرف یہ کہ اس وار سے باہر نکلے بلکہ USA کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جنگ کو جلد از جلد رکوائے چونکہ USA کی طرف سے مکمل تائید اسرائیلی گورنمنٹس کو مل رہی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے اور انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے. لہٰذا تمام مغربی بنگال کے سٹیزن سے ہماری اپیل ہے چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو کیونکہ یہ مسئلہ صرف ایک مذہب کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہیومینٹی کا ہے. جب وہ غزہ کے اور فلسطینیوں کے عوام کو قتل کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں تو وہ صرف یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون کرسچن ہے بلکہ سب کو قتل کیا جا رہا ہے. چرچز پر بمباری ہو رہی ہے، مسجدوں پہ بمباری ہو رہی ہے، ہاسپٹلز پر بمباری ہو رہی ہے. لہٰذا تمام ہیومنز سے گزارش ہے جو ہیومینٹی کے قائل ہیں چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں وہ اس پروٹیسٹ میں شریک ہوں اور حق کے لیے آواز بلند کریں، مظلوموں کے لیے آواز بلند کریں اور دہشت گردی جو حقیقی دہشت گردی اسرائیل کی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اور اس بات کو یاد رکھیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ پروٹیسٹ پیسفل پروٹیسٹ ہے اور یہ پروٹیسٹ صرف مردوں کے لیے
اس پروٹیسٹ میں خواتین نہیں ہوں گی، اس پروٹیسٹ میں صرف مرد ہوں گے اور تمام مذاہب کے ماننے والے انشاءاللہ تعالی جو ہیومینٹی کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں، مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں، یہ سب انشاءاللہ تعالی اس پروٹیسٹ میں رہیں گے. جزاکم اللہ خیر. دیکھیں معاملہ ایسا ہے کہ آلریڈی پوری دنیا میں لوگ نکل رہے ہیں، ہر ملک میں نکل رہے ہیں، انڈیا کے بھی بہت سے صوبوں میں نکلے ہیں، اور جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے بھی جو سٹیزنز ہیں وہ سڑکوں پہ آئے. جو ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں سٹیزنز کا رائٹ ہے کہ وہ پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، لہٰذا افراد پوری دنیا میں کر رہے ہیں. اسی طریقے سے انڈیا میں بھی پیسفل پروٹیسٹ ہونا چاہیے جس میں کسی طرح کا وائلنس نہ ہو. یہ ہمارا رائٹ ہے، سٹیزنز کا رائٹ ہے. یہ عملی جامہ 1948 سے نہیں بنایا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے، تو ہم اپیل کرتے ہیں تمام عرب کنٹریز سے بھی اور تمام ان کنٹریز سے جو پیلسٹائن کو سپورٹ کرتے ہیں، جن میں الحمدللہ ہمارا ملک انڈیا بھی ہے جو کہ آفیشیلی پیلسٹائن کو سپورٹ کرتا ہے. جیسا کہ ابھی چند دن پہلے جو منسٹری آف فارن افیئرس کی طرف سے اس کی وضاحت بھی ہوئی کہ ہم اپنے پرانے موقف پر ابھی بھی قائم ہیں. تو جتنے بھی ملک ہیں ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہیومینٹی کا ہے اور عملی طور پر اس جنگ کو جلد از جلد روکا جائے اور جو ظالمانہ آکوپیشن اسرائیل کا ہے اسے ختم کرنے کی عملی طور پر کوشش کی جائے. کیا سوال مجھ سے؟ جی ظاہر سی بات ہے، یہ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ خود میڈیا پرسنس ہیں، ماشاء اللہ. اور انٹرنیشنل لا جو ہے وہ جو بنانے والے لوگ ہیں وہ خود ہی اس کو توڑنے والے لوگ بھی ہیں. دراصل حقیقت یہی ہے. تو اس وقت یہ چاہیے کہ جو واقعی انسانیت کے علم بردار ہیں اور دنیا کے اندر پیس قائم کرنا چاہتے ہیں، تو کیونکہ آج ایک کنٹری کے اوپر یا پھر لگاتار بعض کمزور مسلم کنٹریز کے اوپر جس طرح سے کارپیٹ بامبنگ کی جا رہی ہے کئی سالوں سے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ آگ دوسرے کنٹریز میں نہیں پہنچے گی. جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لیتی ہے. تو انٹرنیشنل لا جو بنانے والے لوگ ہیں، جو کنٹریز جو اس کے اندر شرکت کیے ہوئے ہیں، ایسوسیشن ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس میں حصہ لیں اور اس خونی یہ جو دہشت گردانہ عمل ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں. یقیناً ہر ایک انسان اس وقت چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، جب ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان بچیوں کو، ان عورتوں کو، ان بوڑھوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو یقیناً اس کا دل دکھ رہا ہے. اور ہر انسان کا دل دکھنا چاہیے، اور جس کا دل نہ دکھے اور جو خوش ہو اس طرح سے صفاقانہ قتل عام پر، سمجھ لیجیے اس کے اندر انسانیت نہیں ہے اور دل بھی نہیں ہے اس کے اندر. بڑا افسوس کا معاملہ ہے. اٹھا رہی ہے قدم اپنے طور پر، اور جتنا ان کے قدم میں دم ہے اتنا ہی اٹھا پا رہے ہیں. شاید ہو سکتا ہے ان کے قدم بوجھل ہے بہت زیادہ، دنیاوی مفاد کے تحت ان کے قدم اگر بوجھل ہے، شاید اس سے زیادہ قدم ان سے اٹھ نہیں پا رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو توفیق دے اور ان کے اندر جذبہ دے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں. بہت سارے لوگ ابھی بھی اسرائیلی پروڈکٹ کو جب بھی بائیکاٹ کرنے کی بات آتی ہے تو اسرائیلی پروڈکٹ آج گھر گھر ہر صوبوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر کے بڑے تک سب کو مائنڈ کرنے کے لیے ہم پروڈکٹ دیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی بھی کسی کو بائیکاٹ کرنے کے لیے اسرائیل کا فرق پڑے گا. دیکھیے بہت بڑا مسئلہ ایک فائنینس کا بھی ہوتا ہے. یہ جو بام گر رہے ہیں، ایک ایک بام کی قیمت لاکھوں روپے کی ہوتی ہے، اور اسرائیل نے خاص طور سے بہت چالاکی کے ساتھ ایسے پروڈکٹ دنیا میں لانچ کیے ہیں جو پروڈکٹ بچہ، بوڑھا، جوان، عورت ہر وقت دن بھر استعمال کرتا ہے. تو اسی وجہ سے بہت سارے ایسے پروڈکٹ ہیں کہ ہر ایک پروڈکٹ کو تو سمجھنا آسان نہیں ہے، لیکن یونائٹڈ کاؤنسل آف علماء نے بہت ہی ریسرچ کر کے یہ ایسے پروڈکٹ نکالے ہیں
جن پروڈکٹ کا تعلق ہماری نجی زندگی سے اور خاص طور سے مستورات اور بچوں کی زندگی سے ہے، تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ جو ریسرچ بیس یہ لسٹ دیا گیا ہے، اگر ان 10 پروڈکٹ کو بھی اگر ہم لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کے ہاتھ کو روکنا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے جب فائنانس کی کمی ہوگی تو وہ اپنے ظلم کرنے سے باز آئے گا، یہ بھی ایک شکل ہے۔ اسی وجہ سے یونائٹڈ کونسل آف علماء نے مردوں کو کہا ہے کہ وہ باہر سڑکوں پہ آئیں اور پیسفل طریقے سے حق کی آواز بلند کریں، اور ہماری بہنوں سے خاص طور سے گزارش یہ ہے کہ وہ گھروں میں رہتے ہوئے دعائیں کریں، نیکی کی طرف آئے، استغفار کریں، اللہ سے ان شہیدوں کے لیے دعا کریں، اور ان پروڈکٹ کو اپنے گھر میں نہ آنے دیں، بالکل نہ آنے دیں۔ اور یہ پروڈکٹ خاص طور سے لوریل جو لڑکیاں استعمال کرتی ہیں، عورتیں ہماری بہنیں استعمال کرتی ہیں، گارنیئر کے پروڈکٹ ہیں، لیز اپنے بچوں کو کھلاتی ہیں، نیسلے کے پروڈکٹ خاص طور سے ہر ایک کے گھر میں آتا ہے دن بھر، اور اسٹار بکس جو ہے یہ تھوڑے سے اسٹیٹس والے لوگ یوز کرتے ہیں، میک ڈونلڈ ہر سیٹرڈے سنڈے یوز ہوتا ہے، پیپسی ہر روز مرہ کی زندگی میں استعمال ہوتی ہے، پیمپرس اور پوما اور ایچ پی، اس طرح کے، اور کوکو کولا کے آل برانڈ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ اگر ہم لوگوں نے پورے تقریباً 200-300 کروڑ مسلمانوں نے اگر اس کا بائیکاٹ کیا پوری دنیا سے تو اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا انشاءاللہ۔ کیا لگ رہا ہے کہ آج یونائٹڈ کونسل آف علماء کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسلمان ادارے ہر چیزوں کو انہوں نے آواز اٹھائی، تو اس اسرائیلی کو مسئلے کو لے کر انہیں خاموشی کیوں اختیار رکھی؟ دیکھیے ہم لوگ دوسروں کے بارے میں تو نہیں پتہ، یونائٹڈ کونسل آف علماء کے اندر علماء کی قیادت ہے الحمدللہ، اور ایسے علماء جو متحرک اور فعال ہیں اور جن کے دل میں ایک دھڑکنے والا دل ہے، ماشاءاللہ فکر مند ہوتے ہیں، وہ حضرات یہاں موجود ہیں، ماشاءاللہ، اور کچھ لوگ نہیں بھی آ سکے تو ان کی مجبوریاں کچھ رہی ہوں گی، لیکن وہ شامل ہے پروٹیسٹ والے دن انشاءاللہ، جمہور علماء نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ظہر کی نماز پڑھ کے فوراً ہم یہ گزارش کریں گے تمام ائمہ مساجد سے کہ سارے لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں اعلان کریں آج سے، ہر نماز کے بعد، اور فجر میں بھی اعلان کریں، اور 10-11 بجے سے بھی اعلان کریں، اور ظہر کی نماز پڑھ کر ہر امام مسجد اپنے پیچھے جوک در جوک لوگوں کو لے کر لیڈی بربن کالج ظہر کی نماز کے فوراً بعد پہنچے انشاءاللہ۔ مہیلاؤں کو باز نہیں کیا جا رہا ہے، دراصل ہماری بہنوں کو الگ ٹارگٹ دیا گیا ہے علماء کی طرف سے، راستوں پہ لانا یہ اس وقت کوئی ضروری چیز نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ بہت سارے حالات ہوتے ہیں، تو مرد حضرات باہر آئیں گے انشاءاللہ، اور عورتوں کا کام ہے کہ 2 کام کیے گئے ہیں، عورتوں کا کام ہے کہ گھریلو پروڈکٹ کو گھر میں آنے سے بالکل بائیکاٹ کر دیں، تو 2 ٹارگٹ اگر دونوں زمرے اور دونوں صنف اگر لے رہے تو انشاءاللہ بڑا کام ہو جائے گا۔